اب آتے ہیں کانسیپٹ نمبر 2. ٹھیک ہے کہ اب یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ عقل اور نقل کی ایک کشاکش ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عقل کا استعمال کرنا پڑا. جب عقل کا استعمال کیا گیا تو پھر ظاہر بات ہے جو ہے ایک کشاکش کا آغاز ہو گیا. تو اس کا پہلا دور اس وقت شروع ہوا جب یونانی فلسفہ جو ہے اس کو سمجھنے کا رجحان امت مسلمہ میں جو ہے وہ پروان چڑھا. تو یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب یہ گریک فلسفی اور ارسطوٹل کی جو لاجک ہے تو اس کی اسلامی تعبیرات ہونا شروع ہوئیں، تو اس کے ساتھ ہی یہ کشاکش شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، تو ایک طرف وہ گروہ تھا جو عقل خالص کے اوپر چل رہا تھا، یعنی وہ انٹلیکٹ کی بیس پہ، وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہر چیز کو انٹلیکٹ کی بیس پہ ہی جو ہے پرکھنا ہے. اگر وہ اس پہ وہ کانسیپٹ پورا اترے گا تو ہم اسے ایکسیپٹ کرنے کے بنا نہیں کریں گے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادت سے ہو. مطلب عقل جو ہے وہ حتمی فیصلہ دے گی. تو یہ جو گروہ تھا جو گمراہ ہوا وہ معتزلہ کا گروہ تھا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک بڑا فساد جو ہے اس کی بنیاد ڈالی امت مسلمہ میں. بڑے بڑے باطل عقائد جو ہیں ان کی وجہ سے جو ہے امت مسلمہ میں پروان چڑھے. تو اسی میں ایک بڑا مشہور وہ جو ہے نا کہ قرآن مخلوق ہے، یہ بھی بیسیکلی معتزلہ کی طرف سے کھڑا کیا گیا تھا، اور اس کے خلاف پھر احمد بن حنبل جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے. تو اب اس کو اب جب انہوں نے یہ جو ہے اعتراضات کھڑے کر دیے اور گمراہیاں پیدا کر دی، تو اس کے خلاف پھر جو ہے وہ جو کھڑے ہوئے وہ وہی تھے جو نقل خالص جو ہے اس کے اوپر کھڑے تھے. یعنی انہوں نے کوئی انٹلیکچوئل ریفوٹیشن نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ان کا کردار تھا، تمسک بالسنہ تھا، وہ اتنا زبردست تھا. ان کی عوام کے اندر عوام کے اندر اتنا ویٹ تھا ان کی شخصیات کا کہ وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اسلام کا ڈیفنس کرنے میں کامیاب ہو گئے. جیسا کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ جو اس باطل عقیدے کے خلاف آپ کو پتہ کھڑے ہو گئے. یہ وہ زمانہ تھا جبکہ بہت سے جو ہے انٹلیکچوئل ایلیٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ جو تھے وہ اس عقیدے کو قبول کر چکے تھے، یہاں تک کہ جو اس وقت کا خلیفہ تھا وہ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر چکا تھا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے. اور جو ہے جبر ہو رہا تھا ان علماء کے اوپر کہ جو نہیں مان رہے تھے اس عقیدے کو، اس باطل عقیدے کو. لیکن اس کے باوجود جو ہے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ان کو مار بھی پڑی، اس والے سے بڑی سخت مار پڑی، لیکن وہ ثابت قدم رہے یہاں تک کہ پھر یہ معاملہ تبدیل ہوا اور جو ہے دوبارہ سے جو صحیح عقیدہ تھا وہ جو ہے اس کی ترویج ہوئی معاشرے کے اندر. تو یہ جو معتزلہ تھا، یعنی اس کی بنیاد ڈالنے والی شخصیت ہے وہ واصل بن عطا، بڑا مشہور نام ہے. تو اس کے مقابلے میں پھر جو ہے دو بڑے نام آتے ہیں، ایک علامہ داؤد ظاہری اور پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پھر اس کا مقابلہ کیا. اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ تو دو پھر ایک سمجھ لیں کہ اپوزنگ جو تھے نا گروہ تھے، کہ ایک طرف وہ تھے جو عقل خالص کی بات کر رہے تھے کہ عقل ہی حتمی فیصلہ دے گی، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ نقل ہی حتمی فیصلہ دے گی. تو لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے، یعنی امتزاج کی جو صورتیں پیدا ہوئیں کہ جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم عقل کو تو حتمی جو ہے وہ مقام دیتے ہیں، نقل کو تو حتمی مقام دیتے ہیں، لیکن عقل کا بھی کبھی استعمال ہم کریں گے جہاں تک بھی ہو سکے، تاکہ جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا جا سکے، تاکہ جو بھی عقائد سے متعلق معاملات ہیں یا عبادات اور معاملات سے متعلق معاملات ہیں ان کی بہتر تفہیم ہو سکے، بہتر انداز میں اس کو سمجھا جا سکے. تو یہ جو لوگ تھے انہوں نے پھر بہت بڑی خدمت سر انجام دی اس حوالے سے کہ ان کا پھر انفلوئنس کافی بڑا. انہوں نے جو انٹلیکچوئل ایلیٹ تھی اپنے دور کی اس کو یہ بچانے میں بھی کامیاب ہو گئے ان گمراہیوں سے. یہ لوگ جو تھے یہ ابو الحسن العشری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو منصور محمد بن محمود الماتریدی. ٹھیک ہے، تو اسی سے اس پہ دو جو ہے مکاتب فکر وجود میں آئے جن کے جو علم و کلام کے وجہ سے بھی مشہور ہیں اور عقیدے کے وجہ سے بھی مشہور ہیں کہ اشریہ اور ماتریدیہ. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ ایک مڈل گراؤنڈ جو ہے اس کو پکڑا، جس سے کیا ہوا کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے ڈیفینڈ جو ہے وہ کر سکے دین کے جو اہم تصورات ہیں ان کو. تو لیکن انہوں نے جو بھی نقل کی حدود میں رہتے ہوئے جو عقلی توجیہ کی وہ اپنے دور کے لیے قابل قبول تھی، لیکن بعد میں نہ رہی. ذریعہ بات ہے کہ عقل تو ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، اس کے اندر تو مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ڈسکوریز ہوتی جا رہی ہیں. تو اب جو انہوں نے اس وقت ریپوٹیشنز جو ہیں وہ تیار کی تھیں وہ اپنے دور کے لیے تو ٹھیک تھیں، بعد کے دور کے لیے پھر بہرحال
وہ ایکسیپٹیبل نہ تھی. تو اس میں دین کا صحیح دفاع اور عقل و نقل میں امتزاج وہی پیدا کر سکے جو عقل و نقل دونوں میں مہارت رکھتے تھے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو بڑے نام ہیں اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ان کا تعلق بھی اسی مڈل جو ہے وہ راستے سے تھا. اس لیے انہوں نے وہ تحاوت الفلاسفہ بڑی مشہور کتاب لکھی, جتنے بھی فلاسفہ تھے ان کا رد کیا. اور پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جنہوں نے رد اور المنتقین لکھی اور لاجیشنز کا رد کیا, تو یہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ دفاع کر پائے دین کے تصورات کا. تو یہ وہ مڈل گراؤنڈ ہے جس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور ہم بھی بیسیکلی اسی راہ کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب دوسرا حملہ جب ہوا, یہ تو پہلا حملہ تھا نا, اس کو ریفیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور بڑا ٹائم لگ گیا, یعنی 3-4 صدیاں لگ گئیں اس کے حصار سے نکلنے میں. اتنا آسان نہیں ہوتا عقل کا حملہ, تو اس کو ہمیں ضرور اس کی امپورٹنس سمجھنی چاہیے. اچھا, عقل کا دوسرا حملہ جو ہے وہ اس وقت ہوا جو 200 سال قبل, آج سے تقریباً 200 سال قبل کی بات ہے, جب مغربی مادہ پرستانہ فکر جو ہے وہ ہم پر حملہ آور ہوئی, جو ویسٹرن جو بھی میٹریلسٹک تھاٹ ہے, تو اس کے ظاہر بات ہے نتیجے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کچھ رسپانس سامنے آتے ہیں. اچھا, اس میں سید احمد خان کھڑے ہوئے اور اسی طرح کے اور لوگ بھی تھے, ٹھیک ہے, مفتی محمد عبدہو کا نام بھی آتا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ مغربی لوگوں فنون اور خصوصاً جدید سائنس کا بڑا اس وقت روب تھا جب یہ کھڑے ہوئے, اور جو میٹریلسٹک تھاٹ تھی اس کا بھی بڑا ایک غلبہ تھا. تو کیا ہوا کہ یہ جب کھڑے ہوئے اس کے خلاف یا دین کے معاملات کے دفاع کے لیے, تو یہ صحیح طریقے سے دفاع اس لیے نہیں کر پائے کہ ان کے اوپر وہ جو تھا نا اس کا اثر بہت غالب تھا. سید احمد خان کا تو یہی معاملہ ہے, جو دین کے کئی پہلوؤں کی انہوں نے عقلی اور سائنٹیفک توجیہ کر. اچھا, اب جیسے وہی اس زمانے میں معتزلہ نے کام کیا کہ ہر چیز کو عقل کے سانچے میں ڈال دیا, جس کی وجہ سے گمراہی پیدا ہوئی. تو یہی کام سے سید احمد خان اور پھر ان کے جو بھی آگے تلامذہ تھے ان لوگوں نے کیا کہ انہوں نے پھر ظاہر بات ہے کہ جو مٹیریلسٹک ایک انٹرپریٹیشن تھی دین کی وہ کرنا شروع کر دی. ان کے اس وقت اس سوچ کا غلبہ تھا. اب یہ گمراہی پیدا ہوگی, اب اس کا جواب تو دینا تھا, ٹھیک ہے, اب اس کا جواب کیسے دیں گے؟ تو یہ اب مسئلہ پڑ گیا. ٹھیک ہے, تو کئی انہوں نے جو ہے اہم کانسیپٹ کی تردید کر دی, جیسے فرض ملائکہ کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ فورسز آف نیچر ہیں, کیونکہ ظاہر ملائکہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو حواس میں آنے والی شے نہیں ہے, وہ مٹیریلسٹک ورلڈ کی شے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آتے تو فورسز آف نیچر سمجھ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جو ملائکہ کا ذکر قرآن میں آیا نا, یہ تو فورسز آف نیچر ہے. جیسا جن جو ہے وہ بھی اس دنیا کی اس مٹیریلسٹک ورلڈ کی مخلوق نہیں ہے, تو ان کے بارے میں یہ ان کا جو ہے موقف تھا کہ یہ جن جو ہے انسان ہی ہوتے ہیں, مشتعل مزاج جو انسان ہوتے ہیں نا ذرا, جو باطل کی طرف راغب ہوتے ہیں, تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے, یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے. معجزات کا انکار کر دیا. ضرورت ہے معجزات تو ہے ہی ہے کہ جہاں پہ لاز آف جو نیچر میں ٹوٹ جائیں تب معجزات جو ہے رونما ہوتے ہیں, تو معجزات تو ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ لاز آف نیچر تو اٹل ہیں. جنت و دوزخ کا جو ہے بالکل انکار کر دیا, کیونکہ وہ بھی کوئی ایسی حقیقتیں نہیں ہیں جو نظر آنے والی ہوں, امپیریکل ریالٹیز نہیں ہیں. تو ان کو کہہ دیا کہ یہ تو محض کیفیات ہیں, اسٹیٹس ہیں. ٹھیک ہے, جہاد سے مدد کر لی. ٹھیک ہے, مغربی تہذیب و تمدن جو ہے وہ قومی و ملی امراض کا واحد علاج قرار پایا. تو مذہب کو چھوڑ کر ہر چیز میں مغربی بن جاؤ. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے کہا کہ مذہب کو ٹھیک ہے اپنا رکھو, باقی ہر معاملے کے اندر جو ہے تمہیں مغرب کو فالو کرنا ہے. یہی گویا کہ ایک واحد راستہ ہے نجات کا امت مسلمہ کا. تو یہ اب ساری گمراہیاں آ گئی, اب کیا کریں جی؟ ٹھیک ہے, اب اس کا جواب تو دینا ہوگا. اب ایک طریقہ یہ تھا کہ جی نہیں, یہ سب یہ سید احمد خان جو ہے وہ گمراہ ہے اور یہ جو ہے ان کے پیچھے نہ چلو. ٹھیک ہے, ایک طریقہ یہ تھا. تو یہ بھی طریقہ اپنایا گیا جس کا ذکر ہم آگے دیکھیں. لیکن ایک طریقہ کیا تھا کہ نہیں, جو یہ جو اعتراضات کھڑے کر رہے ہیں ان کا پھر ان کی انٹلیکچوئل ریفوٹیشن پیش کی جائے, اور جو بھی عقائد کے معاملات ہیں یا عبادات اور معاملات کے معاملات ہیں ان کو عقلی بنیادوں پر مستحکم کیا جائے. تو یہ دو اگین رسپانسز جو تھے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. اچھا, اسی طرح پھر پرویزیت اور فضل الرحمانیت, غلام محمد پرویز نے بھی یعنی اسی بنیاد پہ جو ہے انٹرپریٹیشن کی. فضل الرحمان بہت بڑی شخصیت تھے, انہوں نے بھی بہرحال اسلام کی اس طریقے سے انٹرپریٹیشن کی. تو بیسیکلی وہ ان کا بھی جو ان کی ڈائریکشن تھی وہی تھی جو سید احمد خان کی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ اس کا مرکز محور جو ہے اس وقت علی گڑھ بنا ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ جناب دوسرا حملہ ہو گیا. اب کیا کرنا ہے جی؟ اس عقیدت کے مقابلے میں نقل کے دفاع کا سب سے بڑا مرکز دیوبند رہا. ٹھیک ہے, اب یہ پہلا رسپانس تھا جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ
جب بھی ایسا حملہ ہوا تو ایک رسپانس جو ہے وہ خالص نقل کی طرف سے آیا کہ یہ گمراہی ہے جی، چھوڑ دو اس کو. لیکن ذریعہ بات ہے یہ عوام الناس پہ تو چل جائے گا یہ، لیکن جیسا ہم نے بتایا کہ انٹلیکچوئل جو ایلیٹ ہے وہ ان لوگوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گی. تو یہی معاملہ یہاں پہ بھی ہوا کہ دیوبند جو ہے وہ کھڑے ہوئے اس کے خلاف. وہ دارالعلوم ہی نہیں تھا بلکہ دستگاہ ہی نہیں تھی بلکہ ایک پوری تحریک تھی. تو اس طرح کا عقل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس لیے دیگر جدید علوم سے ان کی آگاہی نہ ہونے کے بابت تھی. اس کی متعدد شاخیں، اچھا اب ان کی ملٹیپل شاخیں تھیں. دیکھیے مذہبی جو سیاست کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ مدنی حلقہ تھا وہ بڑا پیش تھا. پھر علم و تصوف کے حوالے سے جو عثمانی اور تھانوی حلقے تھے بڑے مشہور تھے. خالص علمی لحاظ سے دیکھا جائے تو کشمیری حلقہ جو تھا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کا حلقہ جو تھا بڑا وہ پیش تھا. اور غیر سیاسی غیر علمی پر پرجوش مذہبیت کو اگر دیکھا جائے تو تبلیغی جماعت مولانا الیاس کندھلوی رحمۃ اللہ کا حلقہ تھا. تو یہ مختلف شاخیں تھیں اور مختلف سطحوں پہ جو ہے یہ دین کا دفاع کر رہے تھے اپنے انداز میں. لیکن اس کے اندر انٹلیکٹ کا استعمال کرنا والا یہ بالکل بھی دور دور تک نہیں تھا. تو ایک تو یہ رسپانس.